السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، پیارے بچوں، آج 10ویں جماعت کے لیے جو میرا موضوع ہے وہ ہے غالب کے حالات زندگی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، جس کا پورا نام ہے حالات زندگی، جو آج ہم پڑھنے کو جا رہے ہیں۔ غالب کا نام تھا اسد اللہ بیگ خان غالب، باپ کا نام تھا عبداللہ بیگ۔ آف دسمبر 1797 آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی پرورش ان کے چچا زاد نصر اللہ بیگ نے کی۔ 8 سال کی عمر میں ان کا چچا بھی فوت ہو گئے۔ پہلے بچے جو غالب تھے اس کا نام تھا اسد اللہ بیگ خان، باپ کا نام تھا عبداللہ بیگ۔ آپ دسمبر میں 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے۔ پھر اس کی پرورش جو اس کا چچا تھا مرزا نصر اللہ بیگ، اس نے اس کی پرورش کی۔ پھر 8 سال کی عمر میں چچا بھی فوت ہو گئے۔ پھر نواب احمد بخش خان نے مرزا کے خاندان کے ایک انگریزی سے وظیفہ مقرر کر دیا، جس کو وہاں انگریز حکومت سے وظیفہ مل رہا تھا، اور 1810 میں 13 سال کے عمر میں ان کی شادی نواب احمد بخش کے چھوٹے بھائی مرزا الہی بخش خان کے معروف کی بیٹی امرا بیگم سے ہو گئی۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنے آبائی وطن کو خیر آباد کہہ دیا اور دہلی مستقل سکون اختیار کی۔ میرے بچے جو غالب تھے، 13 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے آگرہ چھوڑا اور وہ دہلی میں رہنے لگے۔ شادی کے بعد مرزا کے اخراجات بڑھ گئے اور مقروض ہو گئے۔ جب شادی ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد گھر چلانے کے لیے یا اخراجات گھر کے ہوتے ہیں، بیوی کے بچوں کے ہوتے ہیں۔ اب اس کو بہت سی مشکلات آ گئی۔ اب وہ اس کا جو مقروض کے معنی ہے قرضہ، اس کو بہت لوگوں سے اس نے قرضہ لیا تھا۔ اب وہ پریشان تھے۔ اس دوران انہوں نے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور قرض کا بوجھ مزید بڑھنے لگا۔ آخری مالی پریشانی سے مجبور ہو کر غالب نے قلعہ کی ملازمت اختیار کی، اور پھر 1850 میں بہادر شاہ ظفر کے مرزا غالب کو نجم الدین دبیر الملک نظام جنگ کے خطاب عطا فرمایا اور خاندان تیمور کی تاریخ لکھنے پر مامور قرار دیا، اور 50 روپے ماہوارہ مرزا کا وظیفہ مقرر ہوا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے اس نے ملازمت کی، پرائیویٹ ملازمت۔ پھر اس نے جو پڑھا لکھا تھا، لکھنے کا عادت تھا اس کو، پھر جو تیمور تھا، تیمور کی تاریخ لکھنے کے لیے اس کو ہر ماہوارہ 50 روپے مقرر ہوئی وظیفہ تنخواہ۔ پھر وہ تنخواہ لیتا رہا، اور غدر کے بعد جب لڑائی ہوئی تو اس کے بعد سرکاری پینشن بھی بند ہو گئی۔ تو چنانچہ انقلاب 1857 کے بعد مرزا نواب یوسف علی خان والی رامپور کو امداد کے لیے لکھا۔ انہوں نے 100 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا۔ پھر جب غدر ہوا، ہندوستان میں لڑائی ہوئی مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان، وہی جنگ تھا۔ پھر اس کے بعد یوسف علی خان، اس نے رامپور میں انہوں نے 100 روپے تنخواہ مقرر کی، اور وہ تا حیات ملتا رہا۔ اکثر شراب نوشی کی بدولت ان کی صحت بالکل تباہ ہو گئی، لیکن غالب کو لت لگ گئی تھی، عادت ہو گئی تھی شراب پینے کی۔ اب وہ شراب پی رہے تھے، اس سے اس کی صحت خراب ہو گئی، مرنے سے پہلے بے ہوش طاری ہو رہی، اور اس حالت میں 15 فروری 1869 کو انتقال فرمایا۔ یہ تھی غالب، جو نامور مشہور اور ادیب کار، شاعر، نثر نگار جو تھے۔ پھر انہوں نے اردو میں بہت سے کچھ لکھا ہے شاعری میں۔ اب یہ پھر صحت خراب ہونے کی وجہ سے یہ 15 فروری 1969 میں انتقال فرمائے۔ یہ تھی غالب کے متعلق حالات زندگی جو میں نے آپ کو بتایا۔ یہ آپ انشاءاللہ یاد کرو گے، اور انشاءاللہ کل ہم اس کے جو آپ کے نصاب میں اس نے شعر لکھے ہیں ان کی تشریح ہم کریں گے۔ تب تک خدا حافظ۔